بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی مقام آخر فاذکرونی اذکرکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی یاد میں بیٹھنے کے توفیق بخشی اور ہمیں اپنی بات کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ آج جو ہم لوگ درس پڑھنے لگے ہیں وہ ہے عشق مجازی، جن کو ہو جاتا ہے ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ چنانچہ ایک طالب حق جب اصلاح نفس کے لیے کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور شیخ کے تجویز کردہ ذکر اور شغل کو اہتمام سے کرنے لگتے ہیں، ان کے متعلق یہ حکایت ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ ایک بزرگ کے پاس آنے لگا اور ان کی بات ماننے لگا۔ تو جب ان کی خانقاہ میں آنے لگا تو خانقاہ میں ایک کنیز تھی، شیخ کے گھر سے ان کے لیے کھانا آتا تھا۔ تو اس مرید کے اس کنیز کے اوپر بار بار نگاہ ڈالنے سے اس کے دل میں اس خادمہ کا عشق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ کھانا لے کر آتی، یہ کھانے کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اسی کو عاشقانہ نظروں سے گھورتے رہتے۔ وہ خادمہ بھی اللہ والی تھی، اس کو شبہ ہوا کہ یہ شخص مجھے بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بد نگاہی کی ظلمت کا اس خادمہ کے نورانی قلب نے ادراک کر لیا اور اس نے شیخ سے عرض کیا کہ حضور، آپ کا فلانا مرید میرے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کو ذکر و شغل سے اب کیا نفع ہوگا؟ پہلے آپ اس کو عشق مجازی سے چھڑائیے۔ چنانچہ اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے احباب اور متعلقین اور خدام کو حتی الامکان رسوا نہیں ہونے دیتے۔ یہ حضرات کسی کی بری حالت سے مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ یہ عارف ہوتے ہیں، ان کی نظر حق تعالیٰ کی عطا اور فضل پر ہوتی ہے، اور عطائے حق کا یہ حال ہے جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبر 100 سالہ فخر اولیاء،
تم کسی کافر کو مت جانو حقیر، رحمت حق کیا عجب ہو دستگیر۔ خاتمہ ہونے سے پہلے ہے امید، کافر و مشرک ہو پل میں با یزید۔ چنانچہ شیخ نے باوجود علم کے نہ اس مرید کو ڈانٹا اور نہ اپنے اس علم کا اظہار کیا کہ بھئی مجھے اس تمہاری حالت کا علم ہے، البتہ دل کو فکر لاحق ہو گئی کہ اس کو عشق مجازی سے کس طرح نجات دلائی جائے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے ایک تدبیر الہام ہوئی جس پر آپ نے عمل فرمایا اور اس خدامہ کو اس حال کی یعنی پیچش کی دوا دے دی، اور ارشاد فرمایا کہ تجھ کو جتنے دست آئیں سب کو ایک تشت میں جمع کرتی رہنا، یہاں تک کہ اس کو 20 دست ہوئے جس سے وہ انتہائی کمزور اور لاغر ہو گئی، چہرہ پیلا ہو گیا، آنکھیں دھس گئیں، رخسار اندر کو بیٹھ گئے۔ ہیضہ کی مریض کا چہرہ جس طرح خوفناک ہو جاتا ہے، خادمہ کا چہرہ بھی ویسے ہی خوف و مکروہ ہو گیا اور تمام حسن جاتا رہا۔ شیخ نے خادمہ سے ارشاد فرمایا کہ آج اس کھانا لے کر جا، اور خود بھی آڑ میں چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ مرید نے جیسے ہی خادمہ کو دیکھا تو کھانا لینے کی بجائے اس کی طرف چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ کھانا رکھ دو۔ شیخ فوراً آڑ سے نکل آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے بیوقوف، آج تو نے اس خادمہ سے رخ کیوں پھیر لیا؟ اس کنیز میں کیا چیز کم ہو گئی جو تیرا عشق آج رخصت ہو گیا؟ پھر شیخ نے خادمہ کو حکم دیا کہ وہ فضلے کا تشت اٹھا لائے۔ جب اس کے سامنے رکھ دیا تو شیخ نے مریض سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بیوقوف، اس خادمہ کے جسم سے سوائے اتنی مقدار میں گندگی نکلنے کے اور کوئی چیز خارج نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ تیرا معشوق در حقیقت یہی گند تھا جس کے نکلتے ہی تیرا سارا عشق غائب ہو گیا۔ چنانچہ شیخ نے فرمایا کہ اگر تجھ کو اس جاریہ سے محبت تھی تو اب وہ محبت نفرت سے کیوں بدل گئی؟ عشق مجازی کا پلید ہونا شیخ کی اس تدبیر سے اچھی طرح اس شخص پر واضح ہو گیا اور اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوا، اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں بسط و گریہ وزاری صدق کے دل سے توبہ کی اور عشق کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت سے نصیحت فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جس گھونگر والی زلف مشک بار پر آج تم فریفتہ ہو، یہی زلف ایک دن تم کو بڈھے گدھے کی دم کی طرح معلوم ہوگی۔ نرگس چشم خماری ہم چوں جاں، آخر آمش بین و آب ازوئے چکاں۔ آج جس چشم خمار آلود پر جان قربان کر رہے ہو، اس کا انجام بڑھاپے میں دیکھ کر اسی آنکھ سے گندا پانی ٹپکتا ہے اور چوندہ پن کا مرض ہو جاتا ہے۔ کود کے از حسن شد مولائے خلق، بعد پیری شد خرف رسوائے خلق۔ ایک ہنسی بچے کو دیکھو کہ حسن کی وجہ سے وہ مخلوق کا سردار اور مولا بنا ہوا ہے، لیکن جب بوڑھا ہو گیا تو مخلوق میں بے قدر پھرتا ہے۔ چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روز دیدی طلعت خورشید خوب،
مرگ اورا یاد کن وقت غروب، یعنی کہ طلوع وقت آفتاب کو کیسا خوشنما دیکھتے ہو، لیکن اسی کی موت کو یاد کرو کہ ڈوبنے کے وقت کا ہے۔ بدر را دیدی بری خوش چاک و چار تاک، حسر تش راہ ہم ببی اندر محاق، کہ 14ویں کے چاند کو آسمان پر کیسا خوشنما دیکھتے ہو، لیکن اس کی حسرت کو دیکھو جب وہ گھٹنے لگتا ہے۔ تو جب دنیا اور اہل دنیا کی بے وفائی معلوم ہو گئی تو پاک بندوں یعنی اللہ والوں کی محبت دل میں قائم کرو، اور دل کسی سے مت لگاؤ لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے مقبول اور خاص بندوں سے۔ علامات مقبول عند اللہ ہونے کی یہ ہے کہ ان بندوں کے پاس بیٹھ کر دل سے دنیا سے بے رغبت ہونے لگے اور حق تعالیٰ کی طرف مائل ہونے لگے۔ ظاہری طور پر یہ شخص متبع سنت ہو اور کسی بزرگ اور متبع سنت کا صحبت یافتہ اور اجازت یافتہ ہو۔ ان خوبیوں کے بعد پھر ہرگز اس میں کشف و کرامت مت تلاش کرو کہ کشف و کرامت امر غیر اختیاری ہے، اور کشف و کرامت محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا۔ امور غیر اختیاریہ کو قبولیت اور عدم قبولیت سے کوئی تعلق نہیں۔ قرب یا عدم قرب کا مدار اللہ نے امور اختیاریہ پر نہیں رکھا، ورنہ نعوذ باللہ اعتراض لازم آتا کہ بندوں کے اختیار سے زیادہ ان پر تکلیف شرعی کا بار رکھا گیا۔ اس بات کو خوب سمجھ لیا جائے چنانچہ حسن مجازی کی حقارت اور فنائیت اور ناقابل التفات ہونے پر بعض بزرگوں نے انتہائی عبرتناک اور افسوسناک اشعار لکھے ہیں۔ اس میں سے چند عاجز آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ وہ زلف فتنہ گر جو فتنہ ساما تھی جوانی میں، دم خر بن گئی پیری سے وہ اس دار فانی میں، سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں، ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں۔ نہ کھا دھوکا کہ کسی رنگینی عالم سے اے اختر، محبت عالم خالق عالم سے رکھ اس دار فانی میں۔ حاصل قصہ یہ ہے کہ وہ طالب حق عشق مجازی سے کے فتنہ سے موت تک نجات نہ پاتا، لیکن ایک مقبول بندے کی صحبت کے فیض سے اسے اس پلیدی سے نجات مل گئی۔ اس مضمون کو حضرت مولانا عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا راستہ نری عقل سے طے نہیں کیا جا سکتا۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں اصلاح کی غرض اور نیت سے حاضری ضروری ہے۔ اگر مقبولین کاملین کی اطاعت سے جی چراؤ گے تو ہمیشہ ناقص رہو گے اور کمال نصیب نہ ہوگا۔ چنانچہ شیخ ابو علی سینا شیخ فلاسفہ ہونے کے باوجود موت کے وقت عقل کو بے ساز و سامان دیکھتا تھا اور محض بے نتیجہ اور بے فائدہ کہتا تھا، اور اقرار کرتا تھا کہ ہم نے عقل و ذکاوت کا گھوڑا فضول دوڑایا، ذہانت و ذکاوت کے دھوکے میں آ کر اہل اللہ کی اطاعت نہ کی اور خیالیے سمندر میں تیرتے رہے۔ چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے بحر معرفت میں تیرنا، عقل و ذکاوت سے کام لینا بالکل بیکار ہے کہ وہاں تو کشتی نوح علیہ السلام یعنی اعانت
اہل اللہ کی ضرورت ہے۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے عقل کا گھوڑا دوڑایا کہ مجھ کو اس طوفان سے اونچے اونچے پہاڑ بچا لیں گے، اور خدائی کشتی کو حقیر سمجھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ معمولی کشتی فضل الہی کے سبب طوفان سے محفوظ رہی، اور اونچے اونچے پہاڑوں پر طوفان پہنچ گیا اور کنعان ہلاک ہو گیا۔ ذوف قطب در تن بود در روح نے، ذوف در کشی بود در نوح نے۔ بس مولانا فرماتے ہیں نصیحت کہ تم چونکہ صحیح نظر نہیں رکھتے، اس لیے اہل اللہ کی محبت اور ان کی اطاعت کی کشتی تم کو حقیر معلوم ہوتی ہے، اور اہل یورپ کی تقلید میں عقل کے پہاڑ کو بہت بڑا سمجھتے ہو۔ لیکن خبردار، اس بظاہر حقیر کشتی کو واقع میں حقیر مت سمجھنا۔ یعنی اہل اللہ اکثر پھٹے پرانے لباس میں ہوتے ہیں، سادہ زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی سادگی کی وجہ سے ان کو حقیر مت سمجھنا، بلکہ حق تعالیٰ کے اس فضل کو دیکھنا جو ان کے شامل حال ہے۔ اس واصل حق کی کشتی جلالت شان سے پر نگاہ رکھو، کوہ عقل کی بلندی پر نظر نہ کرو، کیونکہ قہر خداوندی کی ایک موج اس کوہ کو زیر و زبر کر سکتی ہے، لیکن وہ کشتی جو رحمت کے سائے میں چل رہی ہو، اس کی ظاہری طاقت اور جسامت کو مت دیکھو کہ یہ کشتی طوفان ہائے نفس و شیطان سے صحیح سلامت گزر جائے گی، کیونکہ اس پر قدرت اور رحمت الہی کا سایہ ہے۔ اگر اس نصیحت پر عمل کرو گے تو آخر میں تمہیں اپنے قصور عقل کا اقرار کرنا پڑے گا اور پچھتانا پڑے گا۔ بس اگر لغزشوں اور برائیوں سے حفاظت مطلوب ہے تو اہل اللہ کی خاک پاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، پھر تم ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ جو لوگ دین کا راستہ اپنی عقل سے طے کرتے ہیں تو وہ توبہ شکن ہوتے ہیں، یعنی توبہ توڑنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی توبہ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ شیطان نے ایک پھونک ماری اور ان کی توبہ ٹوٹی، لیکن ان کے تکبر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اہل اللہ کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ تمام زندگی ناقص رہتے ہیں۔ بس اے لوگو، اپنے لیے کوئی رہبر تلاش کرو اور اللہ والوں کی صحبت کو کیمیا سمجھو۔ چنانچہ جو قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق ایسا جوڑ لیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی مشکل مرحلہ ہو تو سب سے پہلے آپ کو قرآن مجید کا خیال آئے۔ یا پھر نماز سے آپ لوگ اپنی صبر کریں، یا نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ تو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے یہ دو چیزیں آپ کے لیے بہترین مشعل راہ ثابت ہوں گی۔ اگر آپ قرآن مجید کو اور نماز کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ کچھ دوستوں نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے اس کے اندر کوئی ایسی چیز بھی شامل کریں جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے متعلق بھی کوئی بات ہو۔ تو بہرحال دین پورے کا پورا ہی ہمیں ملا ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہے۔ یہ ساری باتیں ہی ان کی اطاعت میں ہیں۔
لیکن ایک بات جو یہ عاجز آپ کو اس واقعے کے حوالے سے کہنا چاہتا ہے وہ یہ کہ اپنی زندگی میں جب کچھ اصول طے کریں تو ایک اصول جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ اس کے اوپر آپ نے ہمیشہ عمل کرنا ہے. یعنی وہ چیز یہ ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز آپ دوسروں کے لیے پسند کریں، اور جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کریں. مثلا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ عزت سے بات کی جائے، آپ کو عزت دی جائے، یا تمیز سے بات کی جائے، تو آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تمیز سے بات کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کو کھانے میں کچھ پسند ہے تو آپ جو اپنے لیے کھانے کے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے منوان چیز پسند کریں کہ بھئی یہ چیز مجھے پسند ہے تو یہ میں اپنے دوست کے لیے بھی پسند کر لیتا ہوں. تو اس طرح آپ کی زندگی میں ایک چیز جو ہے وہ آنے سے آپ کی خود دیکھیں گے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس کو اپنی پوری زندگی کا اصول بنا لیں. انشاءاللہ کل یہ عاجز آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت بتائے گا، ایک اور حدیث میں سے بات بتائے گا جس کو آپ اپنی زندگی کا اصول بنائیں گے تو آپ اپنی زندگی میں زبردست فائدہ محسوس کریں گے انشاءاللہ. ابھی جو ہے یہ عاجز آپ کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے، قرآن عظیم الشان سے کچھ باتیں بتائے گا کہ 9ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ہم انسانوں سے کیا بات فرمائی ہے، اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. وہ یہ کہ اس میں 2 صورتیں آئی ہیں، ایک سورہ اعراف کا بقیہ حصہ ہے اور دوسرے سورہ انفال کا ابتدائی حصہ ہے. جو سورہ اعراف ہے اس میں اللہ رب العزت نے 6 باتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تفصیلی واقعہ ہے وہ آیا ہے. پھر جو عہد الست کا ذکر ہے، پھر ایک واقعہ ہے بلم باعوت کا قصہ ہے، پھر تمام کفار چوپائے کی طرح ہیں، قیامت کا علم کسی کو نہیں، اور چھٹی بات ہے قرآن مجید کی عظمت. فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو جبارین ڈر گئے اور بلم بن باعوت کے پاس آئے کہ کچھ کرو. بلم کے پاس اس میں عازم تھا، اس نے پہلے تو ان کی مدد سے منع کیا، مگر جب انہوں نے رشوت دی تو یہ بہک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعائیہ کلمات کہنے شروع کیے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ کلمات خود اس کے اور قوم کے جبارین کے خلاف نکلے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان نکال کر اس کو
کتے کی طرح کر دیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ پھر سورہ انفال کا جو ابتدائی حصہ ہے اس بارے میں اس میں 3 باتیں آئی ہیں کہ غزوہ بدر اور مال غنیمت۔ پھر مومنین کی 5 صفات ہیں اور 6 بار مومنین سے اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے۔ 5 صفات کون سی ہیں؟ پہلی یہ کہ وہ خشیت، اللہ سے ڈرنا۔ دوسری صفت تلاوت کرنا۔ تیسری صفت توکل کرنا۔ چوتھی صفت نماز۔ 5ویں سخاوت، کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا۔ پھر 6 بار مومنین سے خطاب فرمایا گیا ہے۔ پہلی دفعہ یہ کہ اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرنا۔ پھر دوسری آیت میں یہ خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم قبول کرو۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ پھر بتایا گیا کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور 6 دفعہ جب خطاب کیا گیا تو فرمایا کہ اے ایمان والو، دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ تو کثرت ذکر اللہ کا ثبوت ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مشکلات میں یاد ضرور کریں۔ یہ سوچ کے مایوس نہ ہو جائیں کہ بھئی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یا ہم مشکلات میں گھرے ہوئے اور کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ہماری طرف نہیں دیکھتے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے کل ہی یہ بات کی تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بندے کا رونا دھونا ہے وہ اس کے حق میں زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث.
دروشی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. واللہ ذو فضل علی المؤمنین واللہ ذو فضل علی المؤمنین. دروشی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ وانا الیہ راجعون. درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین. درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دعا کر لیجیے سبحان ربی العلی وحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ جو ختمہ شریفہ پڑھے گئے اس کا نور و ثواب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام امہات المومنین کو اور تمام اہل بیت کو اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اور تمام مومنین مومنات کو مسلمین مسلمات کو انبیاء علیہ السلام کو اور ان کے اصحاب کو اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے سلسلے کے تمام مشائخ کو اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تک کے سلسلے کے تمام مشائخ کو اور جتنے بھی سلاسلہ ہیں ان سب کے مشائخ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ شاذلیہ قردیہ اور جتنے بھی سلاسلہ ان سب کے مشائخ کو اور خصوصاً ہمارے شیخ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اور ہمارے شیخ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اور ہمارے شیخ حضرت خواجہ پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اور ہمارے شیخ حضرت حافظ الفقار احمد نقشبندی صاحب کو اور تمام حاضرین مجلس کو سننے والوں کو اور غائبین کو ہمارے اہل و عیال کو بیوی بچوں کو بہن بھائیوں کو عزیز رشتہ داروں کو والدین کو دوست احباب کو اور تمام مومنین مومنات کو جو زندہ ہیں یا فوت ہو گئے اے رب کریم اس کا ثواب ہماری طرف سے ان تک ہدیہ فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں, مراقبہ کر لیں. جمعہ کا دن قبولیت دعا کا وقت ہے اور افطاری کا وقت بھی ہے بعض جگہوں پر.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا عزیز و یا جبار یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں. اے اللہ، ہم آپ کے دروازے پر حاضر ہیں. اے غفور الرحیم، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس وقت میں اپنے پاس حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے رب کریم، زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے. یا اللہ، زندگی میں جتنے بھی آج تک ہمارے سے کوتاہیاں ہوئی، یا اللہ سب معاف فرما دیجئے. یا اللہ، بچپن سے لے کے اب تک ہم نے جو گناہ کیے، یا اللہ جو بد نظری کی، یا اللہ جو گندے کام کیے، اے رب کریم جو گناہ کے کام کیے، جو فلمیں دیکھی، جو گانے دیکھے، یا اللہ سب کو معاف کر دیجئے. اے رب کریم، ہماری نگاہوں کو پاک فرما دیجئے، ہمارے سینوں کو صاف فرما دیجئے. اب اے رب کریم، سینوں کو بے کینہ فرما دیجئے. یا اللہ، ہمارے اندر سے بغض، کینہ، حسد کو، ریاکاری کو، یا اللہ منافقت کو دور کر دیجئے. اے رب کریم، شہوات کو ہمارے اندر سے ختم فرما دیجئے، شریعت کی لگام ڈال دیجئے. اے رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے رب کریم، ہم نے اپنے جسمانی اعضاء سے جو گناہ کیے، یا اللہ جو جس سے جیسے گناہ ہوئے، اللہ سب معاف کر دیجئے. اے رب کریم، آج کے اس وقت میں، اس موقع پر، یا اللہ آپ ہماری زندگی کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے رب کریم، ہمیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دیجئے. اے رب کریم، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ بہت سیاہ کار ہیں. اے رب کریم، ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، اے رب کریم حقیقت میں بالکل درندے ہیں. اے میرے مالک، ہمارے اندر کی درندگی کو یا اللہ انسانیت میں عافیت سے بدل دیجئے. اے رب کریم، شریعت کی اور دین اسلام کی تعلیمات سے ہمیں انسان بنا دیجئے. اے رب کریم، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئی شریعت سے یا اللہ ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرما دیجئے، ہمیں انسانیت کی نعمت عطا فرما دیجئے. اے رب کریم، ہم ظاہر میں تو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں، لیکن اے رب کریم ہمارا حال بازار میں گھومنے والے اس کتے کی مانند ہوتا ہے جو جہاں کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں، جہاں گوشت کو دیکھتے ہیں، اے رب کریم ان کے اوپر جھپٹ پڑنے کے ہوتے ہیں. یا اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں عافیت سے شریعت کی لگام ڈال دیجئے. اے میرے مالک، ہمارے قلب کو جاری فرما دیجئے. یا اللہ ذکر قلبی کی نعمت عطا فرما دیجئے. اے رب کریم، ہمیں وقوف قلبی کی بھی نعمت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے تمام سیئات کو حسنات میں بدل دیجئے. اے رب کریم، ہمیں شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما لیجئے. اے میرے مالک، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کو آپ رات کے آخری پہر کی مناجات عطا فرماتے ہیں. یا اللہ ہمیں نفس ہمارے امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے. اے غفور الرحیم، ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں جو ہے وہ قلب سلیم عطا فرمائیے اور ہمیں قلب منیب عطا فرمائیے. اے رب کریم، ہمیں دید قصور عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں مخلوق کے لیے فائدہ مند بنا دیجئے. اے رب کریم، رمضان المبارک کے یہ جو مبارک گھڑیاں ہیں، یا اللہ اس میں ہمیں اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے. اے رب کریم، ہمیں گناہوں سے بخشش عطا کر دیجئے. یا اللہ جو پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، اے رب کریم یہ ختم ہونے کو ہے. یا اللہ
ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے گا، ہم سب کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے۔ یا اللہ اس عشرے میں برسنے والی تمام رحمتیں جو اب تک ہم نہیں پا سکے، یا اللہ وہ تمام رحمتیں ہمارے لیے عطا فرما دیجئے اے رب کریم، اور آئندہ بھی اپنی رحمتوں سے ہمیں مستفیض فرمائیے اے رب کریم۔ اس وقت میں ہم سب کو جہنم سے بخشش آزادی عطا فرما دیجئے، اور میرے مالک ہمیں جنت کا پروانہ عطا کر دیجئے اے رب کریم۔ ہماری بخشش فرما دیجئے، ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لیجئے جن کو آپ اپنے فضل سے اور رحمت سے جنت عطا فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیجئے اے رب کریم۔ ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے، ہمارے ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما دیجئے اے رب کریم۔ ہمیں صبح و شام قرآن مجید پڑھنے والوں میں شامل فرما لیجئے اے رب کریم۔ دنیاوی شیطانی نفسانی محبتوں سے تعلقات سے ہٹا کر ہمیں قرآن مجید سے دوستی عطا فرما دیجئے اے رب کریم۔ قرآن مجید کو ہمارا دوست بنا دیجئے اے رب کریم۔ ہمیں قرآن مجید سے عشق عطا فرما دیجئے اے رب کریم۔ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ قرآن مجید پڑھے بغیر ہمارا گزارا نہ ہوتا ہو اے میرے مالک۔ جیسے گاڑی کو پیٹرول کی ضرورت ہے چلنے کے لیے اے رب کریم، ہمیں بھی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ایسا عشق عطا فرما دیں کہ اللہ ہمارا اس کے بغیر گزارا نہ ہو اے میرے مالک۔ ہم اپنی زندگیوں کو بہت تباہ کر بیٹھے، یا اللہ آج اس وقت میں آپ کے پاس حاضر ہیں اے رب کریم۔ سچی بات ہے، ہتھیار ڈالتے ہیں، توبہ کرنے آئے ہیں اے اللہ، دوستی کرنے آئے ہیں اے رب کریم، دوستی کرنے آئے ہیں یا اللہ، صلح کرنے آئے ہیں اے رب کریم۔ مان جائیے اے رب کریم، مان جائیے یا اللہ۔ ہم آپ سے جنگ کی نہیں کر سکتے اے رب کریم، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ کو منانا چاہتے ہیں اے رب کریم۔ اپنی تمام حالت کے ہم خود ذمہ دار ہیں اے مالک، آپ قادر ہیں، ہمیں سزا دیتے ہیں اے رب کریم، لیکن ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں سزا نہ دیں، ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں اے رب کریم، ہمیں اپنا بنا لیں یا اللہ، ہمیں پناہ دے دیں۔ اللہ تھک گئے، گناہ کرتے کرتے تھک گئے اے رب کریم، نفس و شیطان سے لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں اے مولا کریم، رحمت کا معاملہ فرما اے رب کریم۔ ہمیں اپنا سیدھا اور سچا رستہ دکھا اے میرے مالک، اسی رستے پہ چلا جس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین چلے، جن پہ ہمارے مشائخ چلے اے رب کریم۔ ہمیں اس تمام بدعات سے اور رسومات سے ہمیں بچا لیجئے اے رب کریم۔ ہم سب کو اس رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں کے طفیل یا اللہ حلال طیب پاکیزہ رزق و روزگار عطا فرمائیے، فتنے اور وبال سے پاک مال عطا فرمائیے اے رب کریم۔ بے گھروں کو عافیت والا برکت والا گھر عطا فرمائیے، بے اولادوں کو یا اللہ نیک اولاد صالح اولاد عطا فرمائیے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنائیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے اے رب کریم۔ جن گھروں میں جو بھی پریشانیاں ہیں، بہن بھائیوں کی ماں باپ کی بچوں کے ساتھ یا بچوں کے ماں باپ کے ساتھ، بیٹیوں کی والدین کے ساتھ یا والدین کی بیٹیوں کے ساتھ، اے رب کریم ان سب کو درگزر کر کے ایک ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اے رب کریم۔ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے اے رب کریم، ان کے جو معاملات ہیں ان کو اپنے فضل سے یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کے لیے حق میں فائدہ مند بنا دیجئے اے رب کریم۔ ہمارے کچھ دوست بیمار ہیں، جلدی بیماری میں مبتلا ہیں اے اللہ، آپ ان کو اپنے فضل سے شفا عطا فرمائیے، جیسے آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جلد کی بیماری سے اپنے فضل سے شفا عطا فرمائی اے رب کریم۔ ہمارے ان دوستوں کو بھی جلد کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے اے رب کریم۔ جن کے گھروں میں مسائل ہیں میاں بیوی کے، یا اللہ آپ ان کو خوش و خرم زندگی عطا فرمائیں اے رب کریم۔ جو تعلیم کے لیے مختلف جگہوں پر جانا چاہتے ہیں یا اللہ آپ ان کو عافیت کے ساتھ لے جائیں اے رب کریم۔ جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں
اے رب کریم اب ان کو علم نافع عطا فرمائیں۔ اے میرے مالک جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیں۔ جو قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں اے رب کریم ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما دیں۔ اے رب کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیں۔ یا اللہ جو گھر کی عورتیں ہیں اور بچے ہیں یا اللہ جو خدمت میں خاص طور پہ لگے ہیں یا اللہ خدمت والوں کو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، اے رب کریم آپ ان کو خدا کی نعمت عطا فرما دیں۔ یا اللہ ان کو واصل باللہ فرما دیں۔ اے رب کریم ہمارے گھر میں جو بچے جو عورتیں خدمت میں لگی ہیں یا اللہ کہیں پہ بھی جو گھروں میں عورتیں خدمت میں لگی ہیں اے رب کریم آپ اپنی رحمت خاصہ سے ان کے لیے گناہوں کو بخش دیں اور ان کے درجات بلند فرمائیں۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما دیں، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما دیں۔ اے رب کریم خصوصاً ہمیں فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما دیں۔ اے رب کریم جتنے فتنے نازل ہو رہے ہیں ظاہری یا باطنی یا ہو چکے ہیں اے میرے مالک سب سے ہمیں پناہ عطا فرما دیں۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام کی نعمت سے محروم ہونے سے بچا لیں۔ اے میرے مالک ہوائیں ایسی چل رہی ہیں کہ جو نیکوکار لوگ ہیں یا ان کی اولادیں ہیں وہ دین چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ اے رب کریم ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے رب کریم اس دنیا کی چکا چوند کے پیچھے اللہ ہمیں اس دین سے محروم نہ فرمائیے گا۔ ہمیں اور ہمارے بڑے ہمارے حضرت دامت برکاتہم اور ان کی اولادوں پر رحم فرمائیے گا۔ ان کے فیض میں ان کی زندگی میں جان و مال میں عزت آبرو میں یا اللہ عافیت اور فضل فرمائیے۔ اے رب کریم ہمیں ہمارے بڑوں سے جوڑے رکھیے۔ میرے مالک جو مانگا عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم تمام علماء اور مشائخ اہل حقہ کی حفاظت فرمائیے، جہاں دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، ختم نبوت کے کوششوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے۔ اے میرے مالک جو خیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ان خیروں میں ہمیں حصہ عطا فرمائیے، اور جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے بھی پناہ عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خیر خلقہ۔ اے رب کریم ہمارے ایک قریبی دوست محمد الیاسر صاحب کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اے رب کریم آپ ان کو ہر قسم کی مشکل سے مصیبت سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم اس آنے والی مصیبت کو ان کو اپنی محبت اور اپنے وصل کا ذریعہ بنا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔